दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम जो है आपको शब मेराज के ताल्लुक से एक बेहतरीन बयान सुनवाते हैं। दोस्तों उस बयान को सुनकर इंशाअल्लाह आप खुद समझ जाएंगे कि हमारे आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो मेराज हुई वो नबूवत के कितने साल बाद हुजूर को मेराज हुई, और जिस महीने में मेराज हुई वो महीना कौन सा है और कौन से महीने की किस तारीख को हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेराज हुई। दोस्तों मक्का मुकर्रमा से हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बैतुल मुक़द्दस तक रात के छोटे हिस्से में तशरीफ ले जाना ये बात भी हकीकत है, नस्से कुरानी से साबित है और इसका मुनकिर काफिर है। और आसमानों की सैर और मनाजिल कुर्ब में पहुंचना अहदीस सहीहा और मशहूरा से ये बात भी साबित है। जो शख्स इसका इनकार करे वो काफिर है। आइए दोस्तों शब मेराज के ताल्लुक से कि किस तारीख में हुई और हुजूर को मेराज में क्या क्या सुनाया गया, आइए दोस्तों इस ताल्लुक से हम आपको एक बेहतरीन बयान सुनवाते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का। उस बयान को सुनकर आप खुद समझ जाएंगे। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों देर न करते हुए पहले हम आपको एक बेहतरीन बयान सुनवाते हैं। लोगों को आज हजार एतराजात होने दो, मेराज कहाँ से साबित है, मेराज की शब में मस्जिदों को लाइटिंग क्यों किया जाता है, क्यों कुमकुमे लगाए जाते हैं, क्यों सजाया जाता है, ये सब एतराजात छोड़ो। ये ईमान और निफाक की बात है, ईमान और निफाक की बात है। मैं तो यही बात जानता हूं कि तुम्हें तुम्हारे चोर बेटों के बर्थडे पर सजाने में कोई एतराज नहीं होता, तुम्हारे नाजायज हैप्पी एनिवर्सरी में सजाने को कोई एतराज नहीं होता, और हमें कायनात के दूल्हा के आने पर सजाने में ये अल्लाह ताला की अताएं अपने अपने नसीब की बात है। तुम्हें चोरों की खुशियां मुबारक, हमें रसूल पाक की मेराज है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रिलेटेड हर चीज की खुशी धूमधाम से मनाते हैं, और अल्लाह ने सुन्नियों को ही ये हिस्सा अता किया है, मीलाद भी तुम ही मनाओ, मेराज भी तुम ही मनाओ। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रिलेटेड हर चीज तुम्हें विरासत में दी गई है। हाँ, जिनका हिस्सा नहीं है, जिनका नसीबा नहीं है, मौला ने उन्हें दुनिया में भी महरूम रखा है, और इंशाअल्लाह क़यामत में देखना है। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। हकीकत में मैं आपको बताऊं, मेराज का वाकया सुनते आते हैं हम बचपन से, और फिर हम उसको दोहराते भी हैं, इसलिए कि बच्चे जवान हो रहे हैं, जवान बूढ़े होते जा रहे हैं, और हालात ऐसे कि रोज रोज नई तहकीकात और नई नई अफवाहें, किसी की तरफ से एतराज, किसी की तरफ से शक डालना। लेकिन ये महफिलें हर साल आती हैं और हमारे जहनों से शक के गुबार को दूर करके यकीन पैदा करती हैं, और हम अपने बच्चों में ये अकीदा ट्रांसफर करते जाएंगे, और यही बात बताते जाएंगे अपने बच्चों को कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मेराज ये सिर्फ और सिर्फ एक वाकया नहीं है, एक कसौटी है पहचानने की, एक कसौटी है पहचानने की। मानते हो कि नहीं मानते हो ये देखा जाएगा, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बहुत सारी खुसूसियात अता की, सब हुजूर ने कौम में नहीं बताई। हुजूर को बहुत कुछ अता किया गया है, सब उम्मत के सामने मेरे आका ने नहीं बताई, लेकिन मेराज का सफर हुजूर करके आए, बताना क्या जरूरी था। हुजूर को अल्लाह ने नवाजा है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कुर्ब में बुलाया है, सारी नेमतें अल्लाह ने अपने हबीब को अता की, लेकिन आकर के मेरे आका ने उम्मत के सामने रखा क्यों, बताया क्यों? इसीलिए कि अब देखा जाएगा मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, ये बताना हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और जो आज भोंकते हैं उन मौलवियों को मैं कहता हूं, हुजूर ने मेराज का वाकया खुद बयान किया, आज तक सुन्नियों की मजलिस से जो जो आलिम बयान करता है वो मेरे मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करता है। मेराज का वाकया बयान करना खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है, हम उस अजीम सुन्नत को जिंदा करने आए हैं। मेरे अजीजों, मेराज का सफर जो है वह हकीकत में एक मौजज़ा है, वो एक मौजज़ा है। मौजज़ा किसे कहते हैं, यहाँ पर बहुत सारी मुझे आज बहस करनी है इल्मी एतबार से, दलाइल की रोशनी में, लेकिन उससे पहले मुख्तसर अंदाज में मैं वाक़या मेराज को अर्ज किए देता हूँ।
معراج کا سفر پہلے سن لیتے ہیں اور اس پر آنے والے اعتراضات، چاہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں سائنس کے اعتبار سے کوئی یا کسی بھی اپنی من گھڑت تعویلات کی بنیاد پر اعتراض کرتا ہے، تو ہم اس کا شافی و کافی جواب رکھتے ہیں۔ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مسلسل کفار و مشرکین کی طرف سے تکلیفیں بڑھتی جاتی تھیں، ہر دن ایک نیا فتنہ، ہر دن صحابہ کی آزمائش، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس طرح کی اذیتیں دی گئی، بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، سب دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال کے بعد غمگین تھے، آپ کا قلب اطہر غمگین تھا۔ اللہ رب العزت نے یہی 26ویں رجب کا دن گزار کر کے جو 27ویں شب آئی، جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ، میرا محبوب کبیدہ خاطر ہے، میرا محبوب غمگین ہے، میں محبوب کو دنیا کی نہیں اپنے قرب کی لذتیں دینا چاہتا ہوں۔ ہم اور آپ پریشان ہوتے ہیں تو ہمارے دل کو بہلانے کے لیے کئی جگہ ہیں، کوئی پہاڑ کے اوپر جائے، کوئی سمندر کے کنارے جائے، کوئی باغیچے میں چلا جائے، یہ ہمارے اور تمہارے دل بہلانے کی جگہ ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کا محبوب جب غمگین ہو تو اس رسول کو دل بہلانے کے لیے اللہ نے دنیا کے کوئی مقامات نہیں رکھے، فرمایا سیدھے محبوب کو بلاؤ اور جنت کی سیر کراؤ اور عرش و کرسی لوح و قلم دکھاؤ، اور پھر لامکاں کی سیر کے بعد رب ذوالجلال کے قرب کی لذتیں دی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس طرح بلایا گیا؟ ہم اور آپ اگر دوست ہیں، بلانے کے کئی طریقے ہیں، میں خط بھیج کر کے بلا سکتا ہوں آپ کو، ٹیلی فون کر کے بلا سکتا ہوں، میسج دے کر کے بلا سکتا ہوں، یہ ایک بلانے کا ایک طریقہ یہ ہے۔ یا تو پھر آپ کو بلانے کے لیے بہت اعلیٰ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ محبت کا تقاضا اپنی طرف سے کسی ایک کو قاصد بنا کر بھیجوں، اپنا معتمد کوئی ہو اسے قاصد بنا کر بھیجوں اور کہوں کہ آ جائیے، آپ تشریف لائی، یہ عزت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ چل کر نہ ہو، میں سواری بھی میں ہی بھیجتا ہوں، یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ معراج کی رات جب اپنے محبوب کو بلایا، ویسے تو قرآن کی آیتیں ڈائریکٹ اتر رہی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرما دیتا محبوب آ جاؤ میرے پاس، نہیں، عظمت اور محبت کا تقاضا یہ تھا، کائنات میں فرشتوں میں سب سے اعلیٰ جو ملائکہ اعلیٰ میں فرشتہ ہے وہ سید الملائکہ جبرائیل امین کو بھیجا گیا، جبرائیل امین کو بھیجا گیا، اور ساتھ میں براق سواری کو بھی بھیجا گیا۔ محبوب میرا جبرائیل کے اٹھانے کے بعد براق پر سواری کرتے ہوئے آئے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کی بھی ضرورت نہیں تھی، براق سواری کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ براق ایک سواری ہے۔ آخر میں آپ معراج کے واقعے میں سنیں گے، براق سواری بھی ایک جگہ جا کر کے رک گئی، اس کی لمٹ ختم ہو گئی، اس کے بعد کون چلا؟ سدرا سے بھی آگے کون گیا؟ جبرائیل امین سے پوچھو، وہاں سے بھی آگے کون گیا؟ ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ عظمت ہے، یہ عزت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی جو محبت فرماتا ہے، اس محبت کا تقاضا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں، حضور نے خود فرمایا، میں حتیم حرم میں یا حرم کا جو حصہ ہے مطاف، وہاں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، جبرائیل امین رات کے وقت آئے، 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے، اور تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو عرض کیا کہ آقا رب ذوالجلال آپ کو اپنے جلوہ خاص میں دعوت دے رہا ہے، آپ چلیں سفر پر۔ حضور کو اٹھایا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ چاہے زمزم کے پاس لے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر چاک کیا گیا، آپ کا دل مبارک نکالا گیا، اور جنت کی ایک تشتری میں انوار و تجلیات سے بھرا ہوا پانی تھا، اس پانی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا، پھر دوبارہ آپ کے سینے مبارکہ میں رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر جبرائیل امین نے عرض کیا براق سواری آپ کے لیے تیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب براق کے پاس گئے، یہ سواری نہ پہلے آپ سے کسی کو دی گئی اور نہ قیامت تک کسی کو دی جائے گی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ وہ براق کیسی سواری تھی؟ خود حضور فرماتے ہیں خچر سے تھوڑا چھوٹی
اور گدھے سے تھوڑا سا بڑی، خچر اور گدھے کے درمیانی حصہ تھا، اور اس سواری پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے وہ شوق سے اچھل کود کرنے لگا۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا براق تجھے معلوم نہیں سید الانبیاء تجھ پر سواری کر رہے ہیں۔ براق نے یہی کہا کہ اسی شوق میں اور اسی مست و شادمانی میں رقص کنا ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جب سوار ہوئے تو اس براق کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا جہاں تک نظر پڑتی ہے اس کا پہلا قدم ہوا کرتا۔ اب وہ سواری سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے، اور آپ کے سفر کی جو پہلی منزل تھی وہ بیت المقدس، تقریباً مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر 1400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتا ہے، 1400 یا 1500 اس وقت کے میل کا حساب جو بتایا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے، میں ایک چیز پر آپ توجہ دیں۔ جبرائیل امین دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے۔ حضور فرماتے ہیں بیت المقدس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، باب محمد اس کو کہا گیا، باب محمد کھلا ہوا تھا۔ رات کے وقت، کتنی رات گزری یہ پتہ نہیں، لیکن رات کے وقت مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا، باہر پتھر لگے ہوئے تھے۔ جبرائیل امین نے ایک پتھر میں اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور براق سواری کے رسی کو وہاں پر باندھ دیا، جیسے گھوڑے کو باندھا جاتا ہے وہاں آپ نے ایک سوراخ کیا، اور اس سوراخ میں براق کے گلے سے جو رسی تھی اس رسی کو لگا دیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس میں اندر تشریف لائے تو دیکھا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے سب بستہ وہاں پر کھڑے تھے، سب کے سب وہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول و آخر، کہ صف بستہ پیچھے ہیں حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ سارے بادشاہ اپنے زمانے کے وہ انبیاء کرام علیہ السلام تھے، لیکن آج وہ مقتدی بن کر کھڑے ہوئے تھے۔ سب سے آگے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصلی امامت پر گئے، اور ان تمام نبیوں کی میرے آقا نے امامت فرمائی۔ وہ کون سی نماز تھی؟ معراج کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انبیاء کو پڑھائی، یہ نماز امتیوں کی نمازوں کی طرح نہیں ہے، وہ نبیوں کے لیے خاص نماز تھی۔ اس جماعت کا امام بھی خاص تھا اور مقتدی بھی خاص تھے۔